بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ظاہر اور نص کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل فی المتقابلات نعنی بها الظاہر والمفسر والمحکم مع ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تعمل والنص ما سیق الکلام لأجلہ ومثالہ فی قولہ تعالی وأحل اللہ البیع وحرم الربا فالآیۃ سیقت لبیان التفریقۃ بین البیع والربا ردا لما ادعاہ الکفار من التسویۃ بینہما حیث قالوا انما البیع مثل الربا وقد علم حل البیع وحرمۃ الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا فی التفریقۃ ظاہرا فی حل البیع وحرمۃ الربا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں نا یہاں پہ نص بھی ہے، وہ لفظ نا کہیں میں بھول گیا تھا۔ ہم مراد لیتے ہیں اسے ظاہر، نص، مفسر اور محکم، ساتھ اس کے جو اس کے مقابل میں آتے ہیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ظاہر نام ہے ہر ایسے کلام کا کہ مراد ظاہر ہو سامع کے لیے محض سننے سے ہی بغیر غور و فکر کیے، اور نص وہ معنی ہے کہ چلایا جائے کلام کو جس کے لیے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آیت کو چلایا گیا ہے بیع اور ربا میں فرق بیان کرنے کے لیے، رد کرتے ہوئے اس چیز کا جس کا دعویٰ کرتے تھے کفار ان دونوں کے درمیان برابری کا، اس حیثیت سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیع وہ سود کی مثل ہے، اور معلوم ہو گیا اس آیت سے بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا محض سننے سے ہی تو ہو جائے گی یہ نص فرق کرنے میں ظاہر ہوگی بیع کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو کتاب کی یہاں سے تیسری تقسیم شروع ہو رہی ہے اور اس کی کچھ مثالیں ہیں وہ ذکر ہوں گی۔ جو پہلی تقسیم تھی وہ لفظ کے معنی وضعی کے اعتبار سے تھی، جو دوسری تقسیم تھی وہ لفظ کی معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے تھی۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے لفظ کی، یہ تیسری تقسیم ہے ظہور معنی اور خفائے معنی کے اعتبار سے، کہ لفظ کا معنی کتنا ظاہر ہے اور اس کا معنی کتنا چھپا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ظہور معنی کے اعتبار سے لفظ کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں، وہ 4 قسمیں یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اور بالکل اسی طریقے سے معنی کے مخفی ہونے کے اعتبار سے بھی لفظ کی 4 قسمیں ہی بنتی ہیں، اور وہ 4 قسمیں بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں کو متقابلات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو 4 قسمیں ہیں ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم دوسری قسم کے مقابلے میں ہے۔ مثال کے طور پہ جو ظاہر ہے، اب یہ جو ظاہر ہے یہ خفی کے مقابلے میں ہے، اسی طریقے سے جو نص ہے یہ مشکل کے مقابلے میں ہے، جو مفسر ہے یہ مجمل کے مقابلے میں ہے، اور جو محکم ہے یہ متشابہ کے مقابلے میں ہے۔ تو ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم دوسری قسم کی ضد بھی ہے، اس وجہ سے ان کو متضادات بھی کہا جاتا ہے، اور اصولیین کے نزدیک تقابل اور تضاد ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تو جب یہ چاروں قسمیں ایک دوسرے کے مقابل اور ضد ہیں تو ہر دو مقابل کی قسمیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی جہت سے اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ظاہر اور خفی، نص اور مشکل، مفسر اور مجمل، محکم اور متشابہ ایک ہی جگہ میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جہت سے جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو پوری فصل ہے اس کو متقابلات کہا گیا ہے۔ اس پوری فصل کے اندر جو کہ ہمارا چھٹا باب بھی ہے، ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے 4 قسمیں اور اس کے مقابلے میں جو 4 قسمیں ہیں 8 قسموں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کے ہمارے سبق کے اندر ہم نے ایک تو ظاہر کے بارے میں پڑھنا ہے اور نص کے بارے میں پڑھنا ہے، اور ان کی جو ایک مثال ہے قرآن مجید سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں میں دیکھیں جو حضرت ظاہر کی تعریف، پہلے اس کی عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہم مراد لیتے ہیں متقابلات سے ظاہر، نص، مفسر، محکم، ساتھ اس کے جو اس کے مقابل میں آتے ہیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ظاہر کی تعریف کر رہے ہیں کہ ظاہر نام ہے ہر ایسے کلام کا کہ اس کا معنی مرادی بالکل ظاہر ہو، کلام سے ہی سامع کو صرف سننے سے ہی معلوم ہو جائے بغیر غور و فکر کے۔ یعنی جو ظاہر ہے کلام کا معنی بالکل ظاہر ہو، جو سامع ہے جیسے ہی وہ کلام سنے تو اس کو اس کا جو معنی مرادی ہے وہ سنتے ہی معلوم ہو جائے، اس میں اس کو کسی قسم کی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پیش ہے، تو اس کو کہا جائے گا ظاہر۔ اور نص کس کو کہتے ہیں؟ نص اس کو کہتے ہیں کہ جو معنی ہے کلام کا، کلام کو اس معنی بتانے کے لیے لایا گیا ہو، کلام کو چلایا گیا ہو اس معنی کے بتانے کے لیے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نص ہے وہ ہے کہ کلام کو چلایا جائے جس کے بتانے کے لیے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔
تو یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ آیت کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں آیت کا جو مقصد ہے جس کے لیے اس آیت کو لایا گیا ہے وہ بیع اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنا ہے کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے۔ اب یہ فرق بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ کفار بیع کی طرح ربا کو حلال قرار دیتے تھے، اور وہ کفار کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو سود کی طرح ہے۔ تو کفار سود کو حلال قرار دینے میں مبالغہ قرار دیتے ہوئے کہتے تھے کہ سود اصل ہے حلال ہونے میں اور بیع بھی اس سود ہی کی طرح حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے سود اور بیع کے درمیان فرق کرتے ہوئے یہ والی آیت نازل فرمائی ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، ہم نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ہم نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آیت کے لانے کا جو مقصد ہے وہ بیع اور سود کے درمیان فرق کرنا ہے، تو لہذا فرق کرنے کے حق میں یہ آیت نص ہے، کیونکہ کلام کو فرق بیان کرنے کے لیے چلایا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ البتہ اسی سے ہی ایک چیز اور بھی معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا، جو سامع ہے جیسے ہی وہ یہ والی آیت سنے گا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، اس کو سنتے ہی یہ والی بات معلوم ہو جائے گی کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے، اس میں اس کو کسی قسم کی غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ یہ والی آیت نص ہے کس میں؟ تفریقہ میں۔ تفریقہ کا کیا مطلب ہے؟ فرق بیان کرنا سود میں اور بیع میں، اور یہ والی جو آیت ہے یہ ظاہر ہے۔ ظاہر کس کے اندر ہے؟ سود کے حرام ہونے میں اور اسی طریقے سے بیع کے حلال ہونے میں۔ باقی اس کی کچھ اور مثالیں بھی آگے آئیں گی جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، آیت کو چلایا گیا ہے۔ کیوں چلایا گیا ہے؟ لبیان التفریقۃ بین البیع والربا، بیع اور ربا کے درمیان تفریقہ یعنی فرق بیان کرنے کے لیے، رد کرتے ہوئے اس چیز کا لما ادعاہ الکفار، جس چیز کا کفار دعویٰ کرتے تھے۔ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ یہ من بیانیہ ہے، التسویۃ بینہما، کہ دونوں کے درمیان برابری ہے، سود میں بھی اور اسی طریقے سے بیع میں برابری ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع و سود کی مثل ہے، مطلب یہ کہ وہ سود کو اصل حلال قرار دیتے تھے اور بیع کو سود کی مثل کرتے ہوئے حلال سمجھتے تھے۔ تو یہ والی جو آیت ہے اس سے معلوم ہو گیا بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا نفس سما سے ہی، صرف سننے سے ہی معلوم ہو گیا، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے۔ تو اب یہ والی جو آیت نص ہے، نص کس کے اندر ہے؟ تفریقہ، یعنی فرق کرنے میں نص ہے سود اور بیع میں، اور ظاہر کس میں ہے؟ بیع کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں۔ باقی کچھ اور مثالیں انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم ظاہر اور نص کی کچھ مثالیں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ سِيقَ الْكَلَامُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ وَقَدْ عُلِمَ الْإِطْلَاقُ وَالْإِجَازَةُ بِنَفْسِ السِّمَاعِ فَصَارَ ذَلِكَ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْإِطْلَاقِ نَصًّا فِي بَيَانِ الْعَدَدِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً نَصٌّ فِي حُكْمِ مَن لَّمْ يُسَمَّ لَهَا الْمَهْرُ وَظَاهِرٌ فِي اسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ نص فی استحقاق العتق للقریب وظاہر فی ثبوت الملک لہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کلام کو چلایا گیا ہے تعداد بیان کرنے کے لیے، اور اسی سے معلوم ہو چکا ہے اجازت اور نفس سما سے ہی، تو یہ ہو جائے گا ظاہر اجازت کے حق میں اور نص ہوگا عدد کے بیان میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفریضوا لهن فریضہ، یہ نص ہے ایسی عورت کے حکم میں جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے خاوند کے مستقل ہونے کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن گیا تو اس پر آزاد ہو جائے گا، یہ نص ہے آزادی کے مستحق ہونے کے بارے میں قریبی شخص کے لیے، اور ظاہر ہے ملکیت کے ثابت ہونے کے بارے میں اس کے لیے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا سبق ہے، پہلے سبق کے اندر ہم نے ظاہر کی تعریف پڑھ لی، نص کی تعریف پڑھ لی، اور ایک مثال سے بھی ان دونوں کو سمجھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر بھی کل 3 مثالیں ہیں جن سے ظاہر اور نص کی مزید وضاحت حاصل ہو جائے گی۔ چلتے ہیں پہلی مثال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتیں 2 2 3 3 اور 4 4۔
اب دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں سے نکاح کرنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، لوگ جتنی عورتوں سے چاہتے تھے نکاح کر لیا کرتے تھے، لہذا یہ والی جو آیت ہے وہ منکوحہ عورتوں کی تعداد کے بارے میں بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ تم صرف اور صرف 2 یا 3 یا آخری اور لاسٹ لمٹ یہ ہے کہ تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو جو نکاح کی تعداد ہے 4 عورتیں، یہ بیان کرنے کے لیے یہ والی آیت کو لایا گیا ہے، اس آیت کو چلایا گیا ہے۔ تو تعداد بیان کرنے کے حق میں یہ والی آیت نص ہے۔ لیکن اس میں آپ ایک چیز اور بھی سمجھے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فن کی ہو، تم نکاح کرو، تو اس سے نکاح کی حلت اور نکاح کا جواز بھی ثابت ہو رہا ہے، اور نکاح کی حلت اور نکاح کا جواز آیت کے ظاہر سے ہی ثابت ہو رہا ہے، اس میں کسی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ نکاح کے جواز کے بارے میں یہ والی آیت ظاہر ہے، اور نکاح کی تعداد کے بارے میں یہ والی آیت نص ہے، اسی مقصد کے لیے اس آیت کو لایا گیا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں سیق الکلام، کلام کو چلایا گیا ہے تعداد بیان کرنے کے لیے، وقت علما، اور اس سے اطلاق مطلق ہونا، اجازت ہونا، بات ایک ہی ہے اجازت اور اطلاق کی، اور اسی سے اجازت بھی معلوم ہو رہی ہے نکاح کی محض سننے سے ہی، لہذا یہ ظاہر ہوگا حق اطلاق میں۔ اطلاق کا مطلب نکاح کے جائز ہونے کے حق میں یہ والی آیت ظاہر ہے، اور نص ہے کہ اس کے اندر نکاح کی تعداد کے بیان میں کہ تم 4 عورتوں کے ساتھ ہی نکاح کر سکتے ہو، تم اس سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اب دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں ہے اور تم نے ان کے لیے فریضہ یعنی حق مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ دیکھیں دوسری مثال حضرت لے کر آئے ہیں ظاہر اور نص کی، جس سے ظاہر کا بھی اس بات ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے نص کا بھی اس بات ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ یہ آیت کس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ آیت اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس عورت سے نکاح کرتے وقت حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور اس عورت سے جماع یعنی وطی بھی نہیں کی گئی تھی۔ ایسی عورت کو اگر طلاق دیں تو ایسی عورت کو مہر نہیں ملے گا، نفقہ بھی نہیں ملے گا، البتہ یہ ہے کہ خامند پر صرف متع واجب ہوگا۔ متع کا مطلب یہ ہے کہ خامند کو 3 کپڑے دینے پڑیں گے، 1 چادر، 1 قمیض اور 1 اوڑھنی۔ یہ والی آیت اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ خامند طلاق دینے میں مستقل ہے، وہ بیوی کا یا کسی اور کا محتاج نہیں ہے، خامند جب چاہے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا فرمایا نا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، تو طلاق کی نسبت مرد کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو یہ والی آیت سے بغیر کسی غور و فکر کیے کلام کے ظاہر سے ہی یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ خامند کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ باقی یہ کہ آیت کو لایا کیوں گیا ہے، آیت کو چلایا کیوں گیا ہے، تو دیکھیں یہ آیت اس عورت کے حق میں نص ہے جس سے نکاح کرتے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اس سے وطی بھی نہیں کی گئی تھی۔ ایسی عورت کو طلاق دینے کے جواز کے بارے میں اور ایسی عورت کے مہر کے مقرر نہ ہونے کے بارے میں اور متع کے حقدار ہونے کے بارے میں یہ والی آیت نص ہے کہ آیت کو اسی مقصد کے لیے لایا اور چلایا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو کہ حضرت نے فرمایا کہ آیت سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو نکاح ہے وہ بغیر مہر کے بھی درست ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں مہر مقرر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم طلاق دے سکتے ہو۔ اب دیکھیں طلاق تو تبھی ہوتی ہے نا کہ جب نکاح ہو چکا ہو، نکاح سے پہلے تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا مہر مقرر نہ ہو تب بھی نکاح درست ہے، کیونکہ اگر نکاح درست نہ ہوتا تو طلاق کا اختیار دینے کا کوئی تک اور جواز نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دے رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مہر مقرر نہ بھی ہو تب بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی آیت نص ہے، کیسی عورت کے بارے میں نص ہے؟ ایسی عورت کے بارے میں جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے استبداد کا مطلب ہوتا ہے مستقل بذات ہونا خامند کا طلاق کے بارے میں، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی مل رہا ہے کہ نکاح مہر مقرر کیے بغیر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ ظاہر اور نص کی ہم نے 2 مثالیں پڑھ لی ہیں، چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ دیکھیں یہ جو تیسری مثال حضرت لے کر آئے ہیں، یہ تیسری مثال حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے قریبی محرم کا مالک بن جائے وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو شخص اپنے ذی رحم کا مالک بن گیا آزاد ہو جائے گا۔ حدیث میں بغیر غور و فکر کرنے سے ہی یہ والی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ خریدار کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر خریدار کے لیے ملکیت ثابت نہ ہوتی تو حدیث کے اندر یہ ملکہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا کہ جو شخص مالک بن گیا، تو مالک تو تبھی بنے گا نا جب اس کے لیے ملکیت ثابت ہوگی۔ تو کلام کے ظاہر سے ہی بغیر غور و فکر کیے ہمیں یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قریبی رشتہ دار کو پرچیز کرنے سے پرچیزر کے اوپر اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور کلام کو لایا کس لیے گیا ہے؟
دیکھیں چلایا اس لیے گیا ہے، لایا اس لیے گیا ہے اس حدیث مبارک کو کہ کوئی شخص اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ جو مملوکہ بندہ ہے جس کا وہ مالک بنا ہے، محض خریدنے سے ہی آزادی واقع ہو جائے گی، چاہے اس نے خریدار نے آزاد کیا ہو یا آزاد نہ کیا ہو، چاہے آزادی کی نیت کی ہو یا آزادی کی نیت نہ کی ہو۔ تو یہ والا کلام اس معنی کو بیان کرنے کے اندر نص ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی آیت نص ہے کس بارے میں؟ فی استحقاق الید کی، قریبی شخص کے آزادی کے مستحق ہونے کے بارے میں، اور ظاہر ہے کس چیز کے بارے میں؟ خریدار کے لیے ملکیت کے ثبوت کے بارے میں، کہ خریدار کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ تین مثالیں ہیں، تینوں مثالوں سے ظاہر اور نص کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ظاہر اور نص کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما عامین کانا او خاصین مع احتمال ارادۃ الغیر وذلک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقۃ وعلی ھذا قلنا اذا اشترى قریبہ حتی اعتق علیہ یکون هو معتقا ویکون الولاء له وانما يظهر التفاوت بینہما عند المقابلۃ ولہذا لو قال لها طلقی نفسک فقالت ابنت نفسی یقع الطلاق رجعیا لأن هذا نص فی الطلاق وظاہر فی البینونۃ فیترجح العمل بالنص۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا واجب ہے ان دونوں پر، چاہے یہ دونوں عام لفظ ہوں یا خاص لفظ ہوں۔ ساتھ ساتھ احتمال ہوتا ہے غیر معنی مراد لینے کا بھی، اور یہ بمنزلہ مجاز کے ہے حقیقت کے ساتھ۔ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا یہاں تک کہ اس پر آزاد ہو گیا تو وہ آزاد کرنے والا شمار ہوگا اور غلام کی ولا اس کو حاصل ہوگی، اور ظاہر ہوگا فرق ان دونوں کے درمیان مقابلے کے وقت۔ اسی وجہ سے اگر اس نے یہ کہا اپنی بیوی سے طلقی نفسہ کی، اس نے یہ کہہ دیا ابن تو نفسی، تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ نص ہے طلاق میں اور ظاہر ہے بینونت میں، لہذا ترجیح ہوگی نص پر عمل کرنے کو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ظاہر کیا ہوتا ہے، نص کیا ہوتا ہے، اور کچھ مثالیں وہ ہم گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس عبارت کے اندر جو صاحب اصول شاشی ہیں انہوں نے ظاہر اور نص کا حکم بیان کیا ہے اور اس حکم پر ایک مسئلہ متفرع کیا ہے، اور ظاہر اور نص میں اگر تعارض آ جائے تو پھر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ نص کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے اوپر کچھ مثالوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے، خواہ یہ دونوں عام ہوں خواہ یہ دونوں خاص لفظ ہوں۔ یہ والا جو مذہب ہے یہ جمہور اصولیین کا، امام کرخی کا اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، لیکن ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ اور محدثین اور بعض معتزلہ ان کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ظاہر اور نص پر عمل کرنا قطعی نہیں بلکہ ظنی طور پر واجب ہے۔ اگر کسی نے ظاہر اور نص کے حکم کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ ظاہر اور نص میں اس احتمال کے ساتھ کہ ان میں سے ہر ایک سے دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے، اگر ظاہر اور نص دونوں عام ہیں تو ان میں تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے، اور اگر دونوں خاص ہیں تو ان کے اندر تعویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ تو ظاہر اور نص دونوں دوسرے معنی کا احتمال رکھنے میں بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے۔ جس طریقے سے لفظ حقیقی معنی کے اندر استعمال ہو لیکن اس کے اندر مجازی معنی کا احتمال ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ظاہر اور نص میں بھی تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ تو اس احتمال کی وجہ سے قطعی طور پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا، ظنی طور پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ جبکہ مصنف جو ہیں صاحب اصول شاشی، انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب اختیار کیا ہے کہ حضرت کے نزدیک بھی ظنی طور پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن جو جمہور مشائخ ہیں، امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ظنی نہیں بلکہ قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس میں غیر کے معنی کا احتمال ہوتا ہے، یعنی ہر معنی میں تخصیص کا، اور اسی طریقے سے ہر خاص میں جو تعویل کا احتمال ہوتا ہے، یہ احتمال کوئی ناشئن دلیل نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر تو دلیل آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ظنی ہے۔ تو جب تک دلیل نہیں پائی جا رہی ہے تو صرف اس احتمال کی وجہ سے اس کو قطعی سے ظنی قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں بالکل قطعی ہوں گے اور ان کا جو منکر ہے وہ بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ ذرا عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ عمل کرنا واجب ہے، ان دونوں پر عام ہو یا خاص ہو۔
اس میں احتمال اس چیز کا ہوتا ہے کہ غیر معنی مراد لینے کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مجاز حقیقت کے ساتھ، کہ حقیقی معنی پر عمل کیا جاتا ہے لیکن اس میں مجازی معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ظاہر ہے، تو ظاہر کے اندر بھی اگر عام ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال ہے، اسی طریقے سے اگر خاص ہے تو اس کے اندر تعویل کا احتمال ہے، تو ظنی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو جمہور مشائخ ہیں ان کے نزدیک ظنی نہیں بلکہ قطعی طور پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اب آگے حضرت اس کی ایک تفریح بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک بن گیا جس کی وجہ سے ملکیت کی وجہ سے آزادی واقع ہو جائے گی، تو پھر یہ مالک بننے والا خریدار جو ہے یہ معتق شمار ہوگا، اور جو غلام کی ولا ہے اس کو یہ حاصل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ من ملک ذی رحم محرم منہ، کہ جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک بنتا ہے اتی کا علیہ، وہ ذی رحم محرم اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے ملکیت کے ثابت ہونے میں ظاہر ہے اور اس ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے، اور ذی رحم قریبی رشتہ دار کا مالک اس کا آزاد کرنے والا شمار ہوگا، چاہے اس نے لفظوں سے آزاد نہیں اس نے کہا ہے، آزادی کی نیت نہیں کی ہے، لیکن اس کی ملکیت آنے کے بعد آزادی کا وقوع ہو رہا ہے، تو لہذا اس آزادی کی نسبت اس خریدار کی جانب کی جائے گی، اور جو اس غلام کی جو ولا یعنی میراث ہے وہ اس معتق آزاد کرنے والے کے لیے ثابت ہوگی جس کی ملکیت میں آنے کے بعد یہ غلام پر آزادی واقع ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ ولا کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں ولا وہ میراث ہے جس کا کوئی آدمی مستحق ہوتا ہے اپنی ملکیت میں کسی شخص کو آزاد کرنے کی وجہ سے، یعنی معتق کی جو وراثت ہے جو کہ آزاد کرنے والے معتق کو ملتی ہے، اس وراثت کو ولا کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو غلام ہے اس کی جو وراثت ہے وہ اس آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ وہ اسی وجہ سے ملے گی کیونکہ اس کی ملکیت میں آنے کے بعد غلام پر آزادی واقع ہوئی ہے، اگرچہ اس نے لفظوں سے اس کو آزاد نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے آزادی کی نیت کی ہے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں کہ جب اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا وہ آزاد ہو گیا اس پر، تو یہ شخص معتق شمار ہوگا۔ کون شخص؟ خریدار۔ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، اور جو غلام کی میراث ہے وہ اس معتق کے لیے ثابت ہوگی۔ اب آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر اور نص میں سے کون طاقتور ہے۔ دیکھیں یہ تو ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ ظاہر پر عمل کرنا یہ بھی واجب ہے اور نص اس پر عمل کرنا یہ بھی واجب ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر اور نص ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ آیا ظاہر کو ترجیح دی جائے گی یا پھر نص کو ترجیح دی جائے گی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو نص ہے وہ طاقتور ہے اور ظاہر اس کے مقابلے میں ادنا ہے، لہذا اگر نص اور ظاہر کا مقابلہ ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ضد واقع ہو جائیں، تو پھر نص کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو نص ہے وہ مفسر کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے، لہذا نص اور مفسر اگر آپس میں مقابل آ جائیں تو پھر مفسر کو ترجیح دی جائے گی، اور اسی طریقے سے مفسر اور محکم یہ دونوں بھی، اس میں سے مفسر یہ ادنا ہوتا ہے اور محکم یہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو لہذا اس صورت کے اندر اعلیٰ کو ترجیح دی جائے گی اور محکم پر عمل کیا جائے گا، مفسر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو چونکہ جو نص ہے وہ ظاہر کے مقابلے میں اعلیٰ ہے اور ظاہر ہے ادنا، اس کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی ہے اعلیٰ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو نص ہے اس میں ظاہر کی بنسبت زیادہ ظہور ہوتا ہے، معنی کے اندر زیادہ وضاحت ہوتی ہے، نص کے معنی بیان کرنے کے لیے ہی کلام کو چلایا جاتا ہے، وہی کلام کی اصل غرض اور مقصد ہوتا ہے، اس لیے نص کو ظاہر کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ اب اس کے آگے حضرت ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا طلقی نفسا کی، کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے۔ اب اس نے آگے سے جواب میں یہ کہا ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق بائنہ دے دی۔ اب یہ جو ہے نا ابنت نفسی، طلاق بائن واقع ہونے میں ظاہر ہے، کلام کو سنتے ہی ظاہری طور پر یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو طلاق بائن دے رہی ہے، لیکن طلاق رجی واقع ہونے میں نص ہے۔ کیسے نص ہے؟ وہ اس لیے کہ جو ابنت نفسی ہے یہ طلقی نفسا کی کے جواب میں واقع ہے، کیونکہ خاوند نے جو عورت کو حق دیا تھا طلاق کا وہ طلقی نفسا کی کے لفظ کے ساتھ دیا تھا۔ اب یہ والا جو لفظ ہے یہ طلاق کے بارے میں صریح ہے، اور عورت کا جو کلام ہے نا ابنت نفسی، یہ صریح طلاق میں نص واقع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی طلقی نفسکی کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، اور صریح طلاق سے چونکہ طلاق رجی واقع ہوتی ہے، لہذا عورت کا یہ کلام طلاق رجی میں نص واقع ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں ظاہر اور نص کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، کیونکہ عورت کا جو کلام ہے نا ابنت نفسی، اس کا ظاہر تو تقاضا کرتا ہے کہ طلاق بائن واقع ہو، لیکن چونکہ یہ خاوند کے کلام طلقی نفسکی کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، اور وہ والا خاوند کا جو کلام ہے وہ طلاق صریح کے بارے میں، اور طلاق صریح طلاق رجی ہوتی ہے، تو لہذا نص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جواب میں واقع ہو رہا ہے تو طلاق بائن واقع ہو، تو لہذا یہاں پر نص کو ترجیح حاصل ہوگی اور طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔
عبارت دیکھ لیں ذرا، فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ، فرق جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان حاصل ہوگا، ظاہر ہوگا مقابلے کے وقت، جب ایک دوسرے کے مقابل پہ آ جائیں گے۔ اسی بنا پر اگر اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا تلی کی نفس کی، اس نے آگے سے یہ کہہ دیا ابن تو نفسی، تو طلاق رجی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ نس ہے طلاق میں اور ظاہر ہے بینونت یعنی طلاق بائن میں، لہذا یہاں پر نس پر عمل کرنے کو ترجیح واقع ہوگی اور عورت پر طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ظاہر اور نص میں مقابلہ ہو تو کس کو ترجیح دی جائے گی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا نَصٌّ فِي بَيَانِ سَبَبِ الشِّفَاءِ وَظَاهِرٌ فِي إِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه نص في وجوب الاحتراز عن البول فيترجح النص على الظاهر فلا يحل شرب البول اصلا۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ما سقطه السماء ففيه العشر نص في بيان العشر۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ليس في الخضروات صدقة مؤول في نفي العشر لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح الأول على الثاني۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اہل عرینہ سے، تم پیو اس کے پیشاب سے اور اس کے دودھ سے، یہ نص ہے سبب شفا کے بارے میں اور ظاہر ہے پیشاب کے پینے کی اجازت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بچو تم پیشاب سے، اس لیے کہ قبر کا عام عذاب اسی سے ہوتا ہے، یہ نص ہے بچنے کے واجب ہونے کے بارے میں پیشاب سے، لہذا نص کو ترجیح ہوگی ظاہر پر، حلال نہیں ہوگا پیشاب کا پینا بالکل بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے، یہ نص ہے عشر کے بیان میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے عشر کی نفی میں، اس لیے کہ صدقہ اس میں دوسری صورتوں کا بھی احتمال ہے، لہذا پہلے کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، ظاہر اور نص کے درمیان تعارض واقع ہو جائے تو ترجیح نص کو ہوتی ہے۔ ایک مثال ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، دوسری مثال یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، لیکن مثال سے پہلے آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانور، یعنی ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسے جانوروں کا پیشاب پاک ہے اور اس کو پینا بھی جائز ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانور کا پیشاب نجس ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطور دوا اور علاج کے پینا جائز ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطور دوا اور علاج کے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مگر ایک صورت یہ ہے کہ سارے طبیب اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس بیماری کا علاج اس پیشاب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر پیشاب کو پینا اضطرارً جائز ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب یہاں پہ دلیل کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی، تو ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کے رنگ زرد یعنی پیلے پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کے باہر صدقے کے کچھ جانور چر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشربوا من ابوالہا والبانہا، کہ تم ان اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو۔ اب یہ حدیث شفا کا سبب بیان کرنے میں نص ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا، اس سے غرض یہی تھی، کلام کا چلاؤ اسی وجہ سے تھا کہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب سے شفا کو بیان کرنا یہ مقصد تھا، اور بذریعہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفا اس چیز کے اندر ہوگی۔ تو پیشاب پینے کے جواز کے سلسلے میں یہ والی حدیث ظاہر ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے نا، اشربو کا لفظ ہے، اشربو کا مطلب پیو۔ اب پیشاب پینے کا یہ بالکل ظاہری طور پہ معلوم ہو رہا ہے، بغیر کسی غور و فکر کے اور بغیر کسی استدلال کے والی بات ظاہراً ثابت ہو رہی ہے کہ پیشاب کا پینا جائز ہے۔ امر کا صیغہ ہے اشربو، اور امر کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اباحت ہے، تو اس سے جواز ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، تم پیشاب سے بچو کیونکہ قبر کا اکثر عذاب اسی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو حدیث ہے یہ پیشاب سے بچنے کے بارے میں نص ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے غرض پیشاب سے بچنے کا ضروری حکم بیان کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث میں غور کریں گے تو یہاں پر لفظ ہے بول کا، عن البولی،
پیشاب سے بچو۔ اب یہ عام ہے، چاہے معقول اللحم جانور کا پیشاب ہو، چاہے غیر معقول اللحم جانور کا پیشاب ہو، چاہے انسان کا پیشاب ہو، غرض کسی کا بھی پیشاب ہو، ہر قسم کے پیشاب سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر آپ غور کریں گے تو حدیث ارینا میں جو پیشاب کا جواز ثابت ہو رہا تھا، وہ جواز ثابت ہو رہا تھا ظاہر کے ذریعے سے، اشربو اس کا جو لفظ تھا وہ ظاہراً دلالت کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ جو دوسری حدیث ہے، یہ دوسری حدیث سے پیشاب کے پینے کا، بچنے کا جو منع کیا جا رہا ہے پیشاب پینے سے، یا اسی طریقے سے جو منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ بطور نص کے حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث کا چلاؤ اور حدیث کو جو لایا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ پیشاب سے بچنے کا حکم دیا جائے۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو دونوں حدیثوں میں تعارض واقع ہو گیا، ایک حدیث سے بطور ظاہر کے جواز ثابت ہو رہا ہے، دوسری حدیث سے بطور نص کے عدم جواز ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ظاہر اور نص میں جب تعارض آ جائے تو پھر نص کو ترجیح حاصل ہوگی اور پیشاب کا پینا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دی جائے گی کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پینا حلال نہیں ہے، نہ بطور علاج کے اور نہ ہی بطور غذا کے۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اہل ارینا سے، تم پیو اس کے پیشاب میں سے اور اس کے دودھ میں سے۔ اب یہ نص ہے سبب شفا کو بیان کرنے میں کہ پیشاب کے پینے میں شفا ہے، اور ظاہر ہے کس چیز میں کہ شراب کا پینا جائز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اب یہ نص ہے کس چیز کے بارے میں کہ پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے کے بارے میں، لہذا نص کو ظاہر کے اوپر ترجیح ہوگی اور پیشاب کا پینا بالکل بھی حلال نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر اور نص میں تعارض کی ایک اور مثال بھی ہے جس سے تعارض سمجھ میں آ رہا ہے اور نص کو ترجیح دی جائے گی، لیکن مثال کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، پہلے آپ ایک اختلافی مسئلہ سمجھ لیں۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ پیداوار ایسی ہو جس کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہو یا پیداوار ایسی ہو جس کا ذخیرہ نہ کیا جا سکتا ہو، چاہے پیداوار کم ہو یا پیداوار زیادہ ہو، چاہے اس پیداوار کے پانی پر خرچہ آتا ہو یا پانی پر خرچہ نہ آتا ہو۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر خرچہ آتا ہے تو پھر اس میں نصف عشر واجب ہوتا ہے، اگر خرچہ نہیں آتا تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کی ہر قسم کی پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر کے واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ زمین کی ایسی پیداوار ہو جو بغیر علاج اور بغیر تدبیر کے پورا سال باقی رہ سکتی ہو، جیسے گندم ہے، جو ہے، یہ اسی طریقے سے دیگر اجناس ہیں۔ لہذا سبزیاں اور پھل وغیرہ پر عشر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ دوسری ان کے لیے نزدیک شرط یہ ہے کہ زمین کی پیداوار 5 وسق یا 5 وسق سے زیادہ ہو۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وسق کیا ہوتا ہے؟ بہرحال میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، اگر آپ تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے مختصر القدوری کی پلے لسٹ پہ جائیں، اس میں یہی والا مسئلہ میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ سمجھایا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 26 من سے کچھ زیادہ بنتا ہے 5 وسق۔ تو صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 26 من یا اس سے زیادہ پیداوار ہے تو پھر اس میں عشر یا نصف عشر واجب ہوگا، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کے اندر عشر یا نصف عشر واجب نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں دلیل کی طرف۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما سقطہ السماء ففیہ العشر، یعنی زمین کی ہر وہ پیداوار جو آسمان کے پانی سے سیراب کی جائے اس میں عشر ہے۔ اب اگر آپ اس حدیث میں غور کریں گے تو اس میں لفظ آ رہا ہے ما، دیکھیں نا، فرمایا نا ما سقطہ السماء، جس کو آسمان سیراب کرے۔ اب یہ جو ما ہے یہ عام ہے، زمین کی ہر پیداوار کو شامل ہے، چاہے وہ دیر تک رہ سکتی ہو، چاہے وہ دیر تک نہ رہ سکتی ہو، چاہے اس کی مقدار 5 وسق سے زیادہ ہو، چاہے اس کی مقدار 5 وسق سے کم ہو۔ یہ جو حدیث ہے یہ زمین کی ہر پیداوار میں عشر کے واجب ہونے پر نص ہے۔ اس حدیث کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عشر کے واجب ہونے کو بتایا جائے۔ لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے زمین کی ہر پیداوار میں عشر کی نفی میں مول، یعنی اس میں تعویل کی گئی ہے۔ کیونکہ صدقہ کا جو لفظ ہے اس میں کئی معنی کا احتمال ہے۔ صدقہ کا لفظ عشر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفلی صدقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو صدقہ کے لفظ سے عشر مراد لیا گیا ہے یہ بطور تعویل کے مراد لیا گیا ہے، اسی کو کہا گیا کہ یہ مؤول ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ حدیث مؤول ہے، نص اور مؤول کے اندر تعارض واقع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو ترجیح دی جائے گی وہ نص کو ترجیح دی جائے گی، لہذا زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہوگا۔ اور یہ جو حدیث ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، یہ نفی عشر کے بارے میں مؤول ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ظاہر بھی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی عربی سمجھنے والا اس حدیث کو سنے گا
تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے، بطور ظاہر کے سمجھ جائے گا۔ تو لہذا یہ والی حدیث عشر کی نفی کرنے میں ظاہر ہے، لیس فی الخضروات، اور یہ جو اوپر والی حدیث ہم نے پڑھی تھی ما سکت السماء ففیہ العشر، یہ والی حدیث عشر کے واجب ہونے میں نص ہے۔ تو نص اور ظاہر کا تعارض آ گیا، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ نص اور ظاہر کا تعارض آ جائے تو پھر ترجیح نص کو ہوتی ہے، لہٰذا زمین کی ہر قسم کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا ارشاد ہے ما سکت السماء، اس کو دوسرے ارشاد کے اوپر ترجیح حاصل ہوگی، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بھی صاحبین کے مذہب کے اوپر ترجیح حاصل ہوگی۔ ذرا دیکھیں عبارت، فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما سکت السماء ففیہ العشر، یہ نص ہے عشر کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، یہ مؤول ہے عشر کی نفی میں، اس لیے کہ صدقہ اس میں کئی دوسری صورتوں کا بھی احتمال ہے، لہذا پہلے کو دوسرے کے اوپر ترجیح دی جائے گی، اور زمین کی ہر قسم کی پیداوار میں عشر واجب اور لازم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مفسر کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احْتِمَالُ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ، مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَاسْمُ الْمَلَائِكَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ إِلَّا أَنَّ احْتِمَالَ التَّخْصِيصِ قَائِمٌ، فَانْسَدَّ بَابُ التَّخْصِيصِ بِقَوْلِهِ كُلُّهُمْ، ثُمَّ بَقِيَ احْتِمَالُ التَّفْرِقَةِ فِي السُّجُودِ، فَانْسَدَّ بَابُ التَّأْوِيلِ بِقَوْلِهِ أَجْمَعُونَ۔ وَفِي الشَّرْعِيَّاتِ إِذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً شَهْرًا بِكَذَا، فقوله تزوجت ظاهر في النكاح إلا أن احتمال المتعة قائم، فبقوله شهرا فسر المراد به فقلنا هذا متعة وليس بنكاح۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال مفسر یہ وہ ہے کہ مراد ظاہر ہو لفظ سے، ایسے بیان کے ساتھ جو کہ متکلم کی جانب سے ہو، اس حیثیت سے کہ باقی نہ رہے اس کے ساتھ تعویل اور تخصیص کا احتمال۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ملائکہ کا اسم ظاہر ہے عموم میں، مگر یہ کہ اس میں تخصیص کا احتمال قائم ہے، بند ہو جائے گا تخصیص کا دروازہ اپنے اس قول کے ساتھ کلہم، پھر باقی رہ جائے گا تفریقہ یعنی جدا ہونے کا احتمال سجدے میں، تو پھر بند ہو گیا تعویل کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اجمعون کے ساتھ۔ اور شرعیات میں اس کی مثال یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا میں تزوجت فلانۃ شہرا، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، عورت سے نکاح کیا 1 مہینے کے لیے اتنے مہر پر، تو اس کا یہ جو قول تزوجت یہ ظاہر ہے نکاح میں، مگر اس میں متع کا احتمال باقی ہے، تو جب اس نے شہرن کہہ دیا تو اس سے اس نے اپنی مراد کی خود ہی تفسیر کر دی، ہم یہ کہیں گے کہ یہ متع ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ ہم نے 4 سبقوں کے اندر ظاہر پڑھ لیا ہے، نص پڑھ لیا ہے، ان دونوں کی مثالیں پڑھ لی ہیں، ان دونوں میں تعارض آ جائے تو پھر کس طریقے سے نص کو ترجیح دی جائے گی، یہ ساری کی ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ مفسر کی تعریف اور اس کی مثالیں ذکر فرما رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے محکم کی تعریف اور اس کی مثالیں ہوں گی، اور پھر مفسر اور محکم کا جو حکم ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ مفسر کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں مفسر وہ کلام ہے جس کی مراد لفظ سے متکلم کے بیان کرنے کی وجہ سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس کلام میں تعویل کا اور تخصیص کا احتمال باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مفسر ہر ایسی کلام کو کہتے ہیں جو ظہور کے اعتبار سے نص سے اتنا بڑھ جائے کہ اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ تو دیکھیں اس تعریف سے یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے کہ مفسر میں جو ظہور ہے، جو بیان ہے، جو وضاحت ہے، وہ نص سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نص میں معنی مرادی کے لیے کلام کو لایا تو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے۔ مفسر کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال ہی باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے مفسر کے اندر جو ظہور ہے، معنی کا واضح ہونا ہے، وہ نص سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھ لیں یہ عبارت فرما رہے ہیں کہ مفسر وہ ہے کہ معنی مرادی ظاہر ہوتی ہے ایسے لفظ سے جو اس بیان کی وجہ سے آتا ہے جو متکلم کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی متکلم خود وضاحت کر دیتا ہے کہ میرا یہ جو کلام ہے اس سے مراد یہ ہے، تو اس میں تعویل کا احتمال باقی نہیں رہتا، اس میں تخصیص کا احتمال باقی نہیں رہتا ہے، اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ تعویل اور تخصیص دونوں کا احتمال باقی نہیں رہتا ہے۔ مثال اس کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس کو سجدہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے الملائکہ، یہ جمع کا لفظ ہے، تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے میں یہ لفظ ظاہر ہے، لیکن اس جمع میں ملائکہ کے بعض افراد کی تخصیص کا احتمال بہرحال موجود ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بعض فرشتوں نے سجدہ کیا ہو اور بعض نے نہ کیا ہو، اکثر نے کیا ہو،
تو لہذا اکثر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فسجد الملائکہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا نا کلہم، تو اس میں جو بعض افراد کی تخصیص کا احتمال تھا کلہم کے لفظ سے پہلے، اب یہ احتمال ہی باقی نہیں رہا ہے، اور اس سے یہ والی بات دلالت ہو رہی ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ لیکن اس میں پھر بھی ابھی بھی تعویل کی گنجائش باقی ہے کہ اس میں یہ تعویل ہو سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض فرشتوں نے پہلے سجدہ کیا ہو، بعض فرشتوں نے بعد میں سجدہ کیا ہو، یہ ساروں نے اکٹھا سجدہ نہ کیا ہو، متفرق طور پہ سجدہ کیا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ والی جملہ ارشاد فرمایا اجمعون، تو یہ جو تعویل کا دروازہ اس سے پہلے کھلا تھا، تعویل کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا ہے۔ اب یہ والی آیت مفسر بن چکی ہے، مطلب یہ کہ اب اس کے اندر تعویل کا احتمال بھی باقی نہیں رہا ہے، تخصیص کا احتمال بھی باقی نہیں رہا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ملائکہ کا جو اسم ہے یہ ظاہر ہے عموم تمام کے بارے میں، کیونکہ جمع کا لفظ ہے، جمع کے اندر عموم ہوتا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال باقی تھا، قائم تھا، ہو سکتا تھا کہ ان میں سے اکثر نے کیا ہو، بعض نے نہ کیا ہو۔ فنسد باب التخصیص، تو تخصیص کا دروازہ بند کیسے ہوا ہے کلہم کے لفظ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اس میں تفریقہ کا احتمال باقی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کر کے سجدہ کیا ہو، کچھ نے پہلے کر لیا، کچھ نے بعد میں کر لیا۔ تو یہ جو تعویل ہے اس کا دروازہ کیسے بند ہوا ہے اجمعون کے لفظ کے ساتھ۔ آگے حضرت مفسر کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں کہ شرعی مسئلے میں مثال یہ بنتی ہے، کیونکہ یہ جو اوپر والا مسئلہ تھا نا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک خبر دی جا رہی ہے اور اس خبر کے اندر مفسر کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اب آگے جو ہے آگے ایک شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جب ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے فلاں عورت سے تزوجتو کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے نکاح کیا 1 مہینے کے لیے اتنے حق مہر کے بدلے میں۔ اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہاں پر اس طریقے سے ہے، جب اس نے یہ کہا نا تزوجتو فلانتن شہرم بکدا، تو اب جو تزوجتو کا لفظ ہے یہ نکاح میں ظاہر ہے، کیونکہ یہ لفظ سنتے ہی ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے نکاح کیا ہے، لیکن اس کے اندر متع کا احتمال ابھی باقی تھا، نکاح صحیح کا بھی احتمال ہے، متع کا بھی احتمال ہے۔ لیکن جب متکلم نے خود کہہ دیا نا شہرن بکدا، میں نے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا ہے، تو متکلم نے اپنی مراد کی خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ تزوجتو سے مراد نکاح متع ہے، نہ کہ نکاح صحیح ہے، تو لہذا متع والا احتمال اسی کو ترجیح حاصل ہوگی اور یہ کلام مفسر بن چکا ہے۔ اب اس کا یہ جو نکاح ہے نکاح متع ہوگا، نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ نکاح متع ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں نکاح متع ہوتا یہ ہے کہ ایک مرد عورت سے یہ کہتا ہے کہ میں تم سے ایک مدت کے لیے متع کرتا ہوں، مثلا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تو نکاح متع جو ہے ایک محدود وقت میں نکاح کرنے کا نام ہوتا ہے۔ یہ نکاح متع اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، ابتدائی اسلام میں بھی یہ جائز قرار رہا، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ اوطاس کے موقع پر 3 دن کے لیے اس متع کو مباح قرار دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اب متع قیامت تک کے لیے حرام ہے، پوری امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ متع ہمیشہ کے لیے حرام ہے، شیعوں کے علاوہ کوئی اور فرقہ اس کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا متع۔ اب یہ دیکھیں چونکہ اس نے اپنی وضاحت خود ہی کر دی ہے کہ میری اس سے مراد نکاح متع تھا، لہذا نکاح متع کے بارے میں یہ والا کلام مفسر بن چکا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت میں اس کی مثال یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا تزوجتو فلانتن شہرا بکدا کہ میں نے فلاں عورت سے 1 مہینے کے لیے اتنے مہر کے بدلے میں نکاح کر لیا، تزوجتو کا لفظ نکاح میں ظاہر ہے کیونکہ بغیر غور و فکر کے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکاح کیا اس نے، لیکن اس میں متع کا احتمال قائم ہے۔ جب اس نے شہرن کہہ دیا تو اس نے اپنی مراد کی خود ہی تفسیر کر دی، وضاحت کر دی، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ متع ہے ولیس بنکاح، اور یہ نکاح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 6واں باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مفسر اور نص میں تعارض آ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ فَقَوْلُهُ عَلَيَّ أَلْفٌ نَصٌّ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ إِلَّا أَنَّ احْتِمَالَ التَّفْسِيرِ بَاقٍ فَبِقَوْلِهِ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْمَتَاعِ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِهِ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ إِلَّا عِندَ قَبْضِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَتَاعِ قوله لفلان علی الف ظاہر فی الاقرار نص فی نقد البلد فاذا قال من نقد بلد کذا یترجح المفسر علی النص فلا يلزمه نقد البلد بل نقد بلد کذا وعلى هذا نظائره۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے فلاں بندے کے 1000 دینے ہیں اس غلام کی ثمن سے یا اس سامان کی ثمن سے، تو اس کا یہ قول علی الف میرے اوپر 1000 لازم ہے، یہ نص ہے 1000 کے لازم ہونے کے بارے میں، مگر یہ کہ تفسیر کا احتمال باقی ہے، اور اس کے اس قول کے ساتھ من ثمن ھذا العبد یا پھر من ثمن ھذا المتاع اس نے مراد کو بیان کر دیا ہے، لہذا مفسر کو نص پر ترجیح حاصل ہوگی۔
حتیٰ کہ مال لازم نہیں ہوگا مگر غلام پر قبضے کے وقت یا سامان پر قبضے کے وقت۔ اور اس کا یہ قول فلان علی الفن، یہ ظاہر ہے اقرار کرنے کے بارے میں، اور نص ہے شہر کی نقدی کے بارے میں۔ اور جب اس نے یہ کہا من نقدی بلدی قضا، فلاں شہر کی نقدی کے میں نے دینے ہیں، تو مفسر کو ترجیح ہوگی نص پر، اور لازم نہیں ہوگی شہر کی نقدی بلکہ فلاں شہر کی نقدی لازم ہوگی، اور اسی پر اس کی دوسری نظائر اور مثالیں ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں آج کے سبق میں نص اور مفسر ان دونوں کے درمیان تعارض کی دو مثالیں بیان ہوں گی، اور پھر کس طریقے سے مفسر کو ترجیح ہوگی نص کے اوپر، اس کو بیان کیا جائے گا۔ چلتے ہیں پہلی مثال کی طرف۔ آدمی نے یہ کہا فلاں کے میرے ذمے 1000 ہیں اس غلام کی سمن سے۔ ایک تو ہم نے یہاں پر سمجھنا ہے کہ ظاہر کیا ہے، دوسرا ہم نے سمجھنا ہے کہ نص کیا ہے، تیسرا ہم نے یہاں پر سمجھنا ہے کہ مفسر کیا ہے۔ ان تینوں کو ایک ایک کر کے ہم یہاں پر سمجھیں گے۔ دیکھیں وہ اقرار کر رہا ہے، تو اقرار کرنا اس کے اندر یہ والا کلام ظاہر ہے، یعنی آپ کو اس معنی کے لیے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلام کے ظاہر سے ہی جو کہنے والا ہے اس کا اقرار سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ظاہر۔ اب نص کیا ہے اس کلام کے اندر؟ دیکھیں نص اس میں یہ ہے کہ وہ 1000 کا لازم ہونا بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے کا 1000 دینا ہے، تو 1000 کے لازم ہونے کے بارے میں یہ والا کلام نص ہے۔ لیکن اس کے اندر تفسیر کا احتمال باقی ہے کہ جو اقرار کرنے والا ہے اس نے جو اس کے 1000 دینے ہیں وہ کس وجہ سے دینے ہیں، آیا اس نے قرضہ لیا تھا اس سے، یا کوئی چیز خریدی تھی، یا ویسے ہی بطور تبرع کے اپنے ذمہ لازم کر رہا ہے، تو اس کے اندر تفسیر کا احتمال باقی ہے۔ لیکن جب کہنے والے نے، اقرار کرنے والے نے یہ والا لفظ بولا نا من ثمن ھذا العبد، اس غلام کے ثمن کے بدلے میں نے 1000 دینا ہے، یا اس نے یہ کہا کہ اس سامان کی قیمت کے بدلے میں نے 1000 دینا ہے، تو اب کہنے والے نے، متکلم نے، اقرار کرنے والے نے اپنی مراد کی تفسیر کر دی، وضاحت کر دی کہ 1000 روپیہ جو ہے، یا 1000 درہم ہے، دینار ہے، جو بھی ہے، یہ غلام کا ثمن ہے یا سامان کا ثمن ہے۔ تو پہلے جو مطلقاً 1000 اس کے ذمے واجب الادا تھا، اب یہ والا احتمال ختم ہو چکا ہے، اب اس نے اپنے کلام کو مفسر بنا دیا ہے، لہذا مفسر کو نص پر ترجیح ہوگی، اور اقرار کرنے والے پر صرف اقرار کرنے کی وجہ سے ہی 1000 لازم نہیں ہوں گے، جب تک جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے وہ اس غلام پر یا اس سامان پر قبضہ نہیں دے گا۔ جب وہ اس پر غلام پر قبضہ دے دے گا تو پھر اقرار کرنے والے کے ذمے 1000 دینا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر سامان ہے تو جب سامان کی ادائیگی کر دے گا تو پھر اس اقرار کرنے والے کے لیے 1000 دینا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ تو جب تک وہ ادائیگی نہیں کرتا ہے سامان کی یا غلام کی، تو پھر اقرار کرنے والے پر 1000 کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نص کا اور مفسر کا تعارض آ گیا، تو ہم نے مفسر کو ترجیح دی ہے نص پر۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، اگر اس نے یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہیں اس غلام کی سمن سے یا اس سامان کی سمن سے، اس کا یہ قول علی الفن، یہ نص ہے 1000 کے لازم ہونے میں، مگر یہ کہ تفسیر کا احتمال باقی تھا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا من ثمن ھذا العبد یا پھر من ثمن ھذا المتاع، تو اس نے اپنی مراد کو واضح کر دیا، تو لہذا مفسر کو نص کے اوپر ترجیح ہوگی، یہاں تک کہ اقرار کرنے والے پر مال کی ادائیگی اس وقت تک لازم نہیں ہوگی جب تک وہ غلام پر قبضہ نہ کر لے یا پھر وہ سامان پر قبضہ نہ کر لے۔ لیکن نص اور مفسر میں تعارض کی ایک مثال سمجھ لی، اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال میں بھی اب یہاں پر تینوں چیزیں ہوں گی، ایک ہوگا ظاہر، دوسرا ہوگا نص، اور تیسرا ہوگا مفسر۔ مثال یہ ہے کہ آدمی نے یہ کہا لفلان علی الفن، کہ میں نے فلاں کے 1000 دینے ہیں، اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کے 1000 دینا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھے کہ ظاہر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اقرار والا جو معنی ہے یہ سنتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اقرار والے معنی کے اندر یہ کلام ظاہر ہے۔ اب نص کیا ہے؟ نص میں اس میں یہ ہے کہ جس شہر کے اندر وہ رہ رہا ہے اسی شہر کا سکہ ہی مراد ہوگا، اور اسی شہر کے سکے میں ہی ادائیگی کی جائے گی، تو اس شہر کے سکے میں ادائیگی یہ والا جو معنی ہے، یہ معنی یہ نص ہے جس کے لیے اس کلام کو چلایا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو نص ہے، نص کے اندر تعویل کا احتمال ہوتا ہے، تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، تفسیر کا احتمال باقی رہتا ہے، تو اگر اس نے خود ہی اپنے کلام کی وضاحت اور تفسیر کر دی کہ میں نے جو اس شخص کو ادائیگی کرنی ہے وہ اس شہر کی نقدی میں نہیں کرنی ہے بلکہ فلاں شہر کی، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ من نقدی شہری بخارا، کہ میں نے اس کو بخارا شہر کی نقدی کے اندر ادائیگی کرنی ہے، تو اب یہ چونکہ اس نے اپنے کلام کی خود ہی وضاحت اور تفسیر کر دی ہے، تو لہذا اب بخارا شہر کی نقدی ہی اس کے ذمے میں ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا، اور جس شہر میں یہ رہ رہا ہے اس شہر کی نقدی میں ادائیگی لازم اور ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ جس شہر میں وہ رہ رہا ہے اس کی نقدی میں ادائیگی یہ نص ہے، اور بخارا میں شہر کی نقدی کی ادائیگی جو ہے یہ مفسر ہے، اور مفسر کو نص کے اوپر ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں
اسی بنا پر اگر اس نے یہ کہا لفلان علی الفن، اب یہ ظاہر ہے اقرار میں، جو اس نے اقرار کیا نا اس میں یہ کلام ظاہر ہے، نسق اس میں ہے، جس شہر میں رہ رہا ہے اس شہر کی نقلی کے بارے میں یہ کلام نس ہے۔ لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا من نقلی بلدی کذا، تو پھر مفسر کو نس کے اوپر ترجیح ہوگی، لازم نہیں ہوگا جس شہر میں رہ رہا ہے اس شہر کی نقلی، بلکہ جس شہر کو اس نے نام لیا ہے اس شہر کی نقلی اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ وعلی ھذا نظائرہ، آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، بہت ساری نظائر ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کرتے ہوئے ہم اس کی مزید مثالیں یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اسی کے اوپر اکتفا کر لیں اور آپ اسی سے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ تو بہرحال یہ مفسر ہے، مفسر کا حکم آپ نے پڑھ لیا، مفسر و نص میں تعارض ہو تو پھر کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ محکم کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم محکم کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا مِثَالُهُ فِي الْكِتَابِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَفِي الْحُكْمِ يَأْتِي مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْبَلَدِ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُحْكَمٌ فِي لُزُومِهِ بَدْلًا عَنْهُ وَعَلَى هَذَا نَظَائِرُهُ وحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها فضد الظاهر الخفي وضد النص المشکل وضد المفسر المجمل وضد المحکم المتشابہ۔ اور بہرحال محکم وہ ہے جو قوت میں زیادہ ہو مفسر پر اس حیثیت سے کہ جائز نہیں ہے اس کے خلاف جانا بالکل بھی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اور اسی طریقے سے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ اور حکمیات میں اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے کہا اقرار میں کہ اگر اس نے یہ کہا لفلان علی الف من ثمن ھذا البلد، اس لیے کہ یہ لفظ محکم ہے ہزار کے لازم ہونے کے بارے میں غلام کے بدلے میں، اور اسی بنا پر اس کی دیگر نظائر کا حکم ہے۔ اور مفسر اور محکم اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا لازم ہے ان دونوں پر یقینی طور پر۔ پھر ان چار کے چار مقابل ہیں، ظاہر کی ضد خفی ہے، نص کی ضد مشکل ہے، مفسر کی ضد مجمل ہے، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مفسر کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اور مفسر اور اسی طریقے سے اگر نص کا آپس میں تقابل آتا ہے تو پھر مفسر کو ترجیح دی جائے گی، اس کی مثالیں بھی گزشتہ سبق میں گزر چکی ہیں۔ یہاں سے حضرت محکم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں محکم اس کلام کو کہتے ہیں جو قوت کے اعتبار سے مفسر پر اس قدر بڑھ جائے کہ اس میں نسخ کا احتمال ہی نہ رہے، یعنی محکم کی جو معنی مرادی ہے وہ اس قدر قوی اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جانا بالکل جائز ہی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا احتمال باقی رہتا ہے، نہ ہی اس میں فسخ ہو سکتا ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی تعویل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر تخصیص ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جو مفسر ہے، مفسر کے اندر تبدیلی اور نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے، اور اسی طریقے سے ظاہر اور نص ان دونوں کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن جو محکم ہے، محکم کے اندر نہ تو آپ تعویل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر احتمال باقی رہتا ہے تبدیلی کا، اور نہ ہی اسی طریقے سے نسخ کا باقی رہتا ہے۔ اس کی حضرت نے دو مثالیں یہاں پر دی ہیں قرآن مجید سے۔ ایک مثال حضرت نے دی ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسری مثال ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی، لوگوں کے اوپر بالکل بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو جاننا اور کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ دو ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا لازم ہے۔ علم جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو محیط اور گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ ایسی صفت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں نسخ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اندر بھی تبدیلی اور نسخ نہیں ہو سکتا ہے، تعویل و تخصیص بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل میں بھی کسی قسم کی تغیر اور تبدیلی کا احتمال ممکن نہیں ہے۔ یہ جو دو مثالیں حضرت نے ذکر کی ہیں قرآن مجید سے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں، لیکن یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، صرف آپ نے اعتقاد اور یقین رکھنا ہے۔ احکام شرعیہ میں سے محکم کی کیا مثال ہے؟ وہ مثال پہلے گزر چکی ہے کہ اگر کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے یہ کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ، کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے اس غلام کی ثمن یعنی قیمت کا، تو اب یہ جو اس کا لفظ تھا نا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، یہ اقرار ہے، اقرار میں بالکل ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور 1000 کے لازم ہونے میں یہ کلام نص ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن اس میں تعویل کا احتمال باقی ہے کہ 1000 جو اس کے ذمہ لازم ہے وہ کس چیز کے بدلے میں لازم ہے۔ لیکن جب اس نے یہ والا لفظ بولا من ثمن هذا العبد،
کہ یہ جو 1000 لازم ہے اس غلام کی سمن کی وجہ سے لازم ہے، تو 1000 لازم ہونے میں محکم ہو چکا ہے، اب رجوع کے ذریعے سے اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کلام کی اور بہت سی نظیریں ہیں جو کہ محکم کی مثالیں بن سکتی ہیں، لیکن میں نے صرف اسی کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ اب ذرا مسئلے کو دیکھ لیں۔ حکم یاد میں اس کی مثال یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر بھی کیا تھا، اقرار کرتے ہوئے اگر اس نے یہ والا لفظ بولا لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، یہ والا اب جو لفظ بن گیا پورا جملہ اور کلام یہ محکم ہو چکا ہے 1000 کے لازم ہونے کے بدلے میں، لازم ہونے کے بارے میں، بدل عنہ اس کے بدل میں، کس کے بدل میں؟ غلام کے بدلے میں، کہ غلام کے بدلے میں 1000 میں نے دینے ہیں۔ وعلی ھذا نظائر، اور اسی کے اوپر اس کی دیگر نظائر کا حکم بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اگرچہ اعتراض یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک ضروری اعتراض ہے، اس میں یہاں پہ دہرا دیتا ہوں۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احکام شریعہ میں جو محکم کی مثال دی ہے لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، یہی والی مثال مفسر کی بھی گزر چکی ہے، تو ایک ہی مثال دونوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو مفسر کی ہوگی یا یہ محکم کی ہوگی، حالانکہ جو محکم ہے وہ قوت کے اندر مفسر سے بڑا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ نے اس کو کس طریقے سے، مفسر میں بھی آپ نے وہی مثال ذکر کر دی، اگر تو یہ مفسر کی مثال ہے تو محکم میں کیسے ہے، محکم کی مثال ہے تو مفسر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ احکام شریعہ میں مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس جملے میں غور کریں گے لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، یہ تو جو من ثمن ھذا العبد ہے یہ اقرار کی تفسیر بھی ہو سکتا ہے اور اقرار کے اندر اس کو محکم بھی بنایا جا سکتا ہے، تو احکام شریعہ کے اندر مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک ہی مثال کو دونوں جگہ پر ذکر کیا ہے۔ دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ مثال محکم کی ہے، اور قاعدہ کلی اور اصول یہ ہے کہ اعلیٰ کے اندر تو ادنا پایا جاتا ہے، ادنا کے اندر اعلیٰ نہیں پایا جاتا ہے، تو اگر یہ محکم کی مثال ہے تو مفسر کی مثال بھی ہوگی، لیکن اگر یہ صرف مفسر کی مثال ہوتی تو محکم کی مثال کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ وجہ ہے، دو جواب دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے حضرت نے ایک ہی مثال کو دونوں جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے مفسر اور محکم کا حکم بیان کیا ہے۔ دیکھیں مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ دونوں پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے، چونکہ مفسر اور محکم دونوں میں تعبیر و تخصیص کا احتمال نہیں باقی رہتا ہے، اس لیے ان دونوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا لازم بھی ہے اور اس پر عقیدہ اور یقین کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں تک مفسر اور محکم کی بحث مکمل ہو چکی ہے، اب آگے بات چل رہی ہے، بہرحال چلتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے ان دونوں پر لا محالت یقینی طور پر۔ ثم لہذه الاربعۃ اربعۃ اخرى، آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار آپ نے پڑھ لیے ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس چار کے مقابلے میں چار اور آتے ہیں جو اس کی ضد ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو جب یہ والا باب ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر کی ضد خفی ہے، اور نص کی ضد مشکل ہے، اور مفسر کی ضد مجمل ہے، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگلے سبق میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم خفی کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فالخفی ما خفی المراد بها بعارض لا من حیث الصیغۃ، مثالہ فی قولہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فإنہ ظاہر فی حق السارق خفی فی حق الطرار والنباش، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِي مَا يَتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ وَحُكْمُ الْخَفِيِّ وُجُوبُ الطَّلَبِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخِفَاءُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، خفی وہ ہے جس کی مراد مخفی ہو کسی عارضی سبب سے، نہ کہ صیغہ کی حیثیت سے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ والی آیت ظاہر ہے سارق کے حق میں، مخفی ہے جیب کترے کے حق میں اور کفن چور کے حق میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زانیۃ و زانی، یہ والی آیت ظاہر ہے زانی کے حق میں، مخفی ہے لوطی کے حق میں، اور اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا تو ظاہری طور پر اس سے مراد وہ ہے جس سے انسان تفقع حاصل کرتا ہے، یہ مخفی ہوگی انگور کے حق میں اور رمان انار کے حق میں۔ اور خفی کا حکم یہ ہے کہ طلب کا واجب ہونا ہے یہاں تک کہ زائل ہو جائے اس سے خفا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو چار متقابلات ہیں ان میں سے جو پہلا متقابل ہے وہ ہے خفی۔ یہ جو خفی ہے یہ ظاہر کے مقابلے کے اندر آتا ہے، یعنی یہ ظاہر کے بالکل اپوزٹ اور اس کی بالکل ضد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خفی کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں خفی کا لغوی معنی ہے جو مخفی ہو، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس کی معنی مراد جو ہے وہ مخفی ہوتی ہے، لیکن صیغہ کے اعتبار سے معنی مراد مخفی نہیں ہوتی ہے، صیغہ کے اعتبار سے لفظ کا معنی ظاہر اور متعین ہوتا ہے۔
پھر مراد کے اندر خفا کس طریقے سے آتا ہے؟ وہ کسی خارجی سبب اور کسی خارجی عارض کی وجہ سے اس کی مراد کے اندر خفا اور پوشیدگی آ جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا خفی کی تعریف۔ اب خفی کی تعریف دیکھ لیں، اس کے بعد آگے حضرت نے خفی کی کل 3 مثالیں ذکر کی ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ خفی وہ ہے جس کی مراد مخفی ہو، بعارضٍ کسی خارجی سبب سے، کسی خارجی عارض کی وجہ سے، لا من حیث صیغہ، صیغہ کے اعتبار سے اس کی مراد مخفی نہیں ہوتی ہے، صیغہ کے اعتبار سے اس کا معنی ظاہر اور متعین ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے حضرت نے مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال حضرت نے دی ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب دیکھیں یہ والی جو آیت ہے، یہ والی آیت چور کے حق میں تو ظاہر ہے، لیکن جیب کترا اور کفن چور اس کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے۔ اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ چور کے حق میں یہ والی آیت ظاہر کس طریقے سے ہے۔ دیکھیں سریقہ کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا، تو اب شریکہ شرعی معنی اس کا کیا ہے کہ چور اور چورنی اگر چوری کر لیں تو پھر کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ چور اور چورنی کی اگر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن جیب کترا اور اسی طریقے سے کفن چور ان دونوں کے حق میں خفی ہے۔ خفی اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیب کترے اور اسی طریقے سے کفن چور ان کے حق میں سریقہ کا مفہوم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو پھر کیسے پایا جاتا ہے؟ کم پایا جاتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے؟ تو دیکھیں خارجی امر کی وجہ سے خفا آ چکا ہے۔ سیغے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سریقہ کا معنی ہے چوری کرنا، سیغے کے اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کا خفا اور پوشیدگی نہیں ہے، تو لہذا اب حکم کیا ہے اس کا؟ حکم خفی کا یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو معنی ہے وہ متعین کرنے کے لیے تلاش اور جستجو کرنی ہے تاکہ اس کا جو خفا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اب ہم نے ان دونوں کے حق میں یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا طرار اور اسی طریقے سے نباش، جیب کترا اور کفن چور، آیا ان دونوں کے حق کے اندر سریقہ کا مفہوم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے تو زیادہ پایا جاتا ہے یا کم پایا جاتا ہے؟ جب ہمیں یہ والا معلوم ہو جائے گا تو پھر جو اس کا حکم ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، خفا اس کا دور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم سریقہ کا معنی معلوم کریں۔ دیکھیں جو سریقہ کا معنی ہے کتب فقہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے اخذ مال محترم محرز خفیۃ، یعنی کسی آدمی کا قابل احترام مال، محفوظ مال پوشیدہ طریقے سے لے لینا۔ اب یہ تو ہو گیا سریقہ کا معنی۔ اب ہم نے یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ آیا یہ معنی طرار اور نباش کے اندر پایا جاتا ہے یا پھر نہیں پایا جاتا؟ تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جیب کترے کے حق میں یعنی طرار کے حق میں یہ معنی زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جو چور ہے وہ چور جو مال محفوظ لیتا ہے وہ سوئے ہونے کی حالت میں، لوگوں کی غفلت کی حالت میں پوشیدہ طریقے سے لیتا ہے، لیکن جو جیب کترا ہے وہ مالک کی بیداری کی حالت میں ذرا سی غفلت دیکھ کے پھر وہ جیب سے جو محفوظ مال ہے وہ چپکے سے اچک لیتا ہے۔ تو طرار کے حق میں سریقہ کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا جو طرار ہے اس کا ہاتھ بھی سارق کی طرح کاٹا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں طرار کے حق میں پہلے معنی کے اندر خفا تھا، لیکن جب ہم نے جستجو کی، تلاش کی، جدوجہد کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ طرار کے حق میں جو معنی ہے سریقہ کا وہ زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا طرار کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم نے غور کیا کفن چور کے بارے میں تو دیکھیں کفن چور کے اندر جو سریقہ کا معنی ہے وہ کم پایا جاتا ہے، کیونکہ جو کفن ہے وہ محفوظ جگہ پر نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو میت ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہو رہی ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ محافظ بن سکتی ہے، لہذا کفن چور محفوظ مقام سے تو کفن کو چوری نہیں کرتا ہے، لہذا کفن چور کے حق میں جو سریقہ کا معنی ہے وہ کم پایا جاتا ہے، اس لیے کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور نہ ہی وہ ساری کے حکم کے اندر داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سریقہ کا معنی کم پایا جاتا ہے، تو سریقہ کے معنی کے کم پائے جانے کی وجہ سے سریقہ کے اندر شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ کی وجہ سے جو کفن چور ہے اس سے جو حد ہے ہاتھ کاٹنے والی وہ ساقط ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ قاضی اس کو ویسے کوئی دوسری تیسری سزا دے دے گا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ والا معنی ہے، جب ہم نے جستجو اور تلاش کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ طرار کے حق میں تو یہ والا معنی ثابت ہو رہا ہے، نباش کے حق میں ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ والی آیت ظاہر ہے سارق کے حق میں، خفی ہے طرار اور نباش کے حق میں۔ اسی طریقے سے دیکھیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ کی الزانیۃ والزانی، کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر زنا کر لیں، غیر شادی شدہ ہوں، تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں زنا کرنے والوں کے حق میں تو یہ والی آیت ظاہر ہے، لیکن لواطت کرنے والوں کے حق میں یہ والی آیت مخفی ہے، کہ اب لواطت کے اندر نہ دیکھیں خفا پایا جا رہا ہے کہ آیا لواطت کے اندر زنا کا منع پایا جاتا ہے یا پھر نہیں پایا جاتا، اگر پایا جاتا ہے تو زیادہ پایا جاتا ہے زنا سے یا پھر اس سے کم پایا جاتا ہے۔ تو اس خفا کی وجہ سے اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ تلاش اور جستجو کی جائے گی، معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ خفا دور ہو جائے، اور پھر لوطی کے اوپر کیا حکم جاری کیا جائے گا، آیا اس کے اوپر حد زنا جاری کی جائے گی یا پھر جاری نہیں کی جائے گی، ہمیں یہ والی بات واضح ہو جائے۔ تو جب ہم نے زنا کے بارے میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ زنا کہتے ہیں
قضاء الشہوتی بالوطی فی القبول فی غیر الملکی، یعنی شہوت کو پورا کرنا وطی کے ذریعے سے غیر ملک والی فرج میں، ایسی عورت کے ساتھ آپ شہوت پوری کر رہے ہیں اس کے قبول کے اندر جو آپ کی منکوحہ نہیں ہے اور آپ کی باندھی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں زنا کا معنی معلوم ہو گیا تو اب لواطت کے حق میں جو پہلے خفا تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ لواطت کے اندر زنا کا معنی ناقص طور پر پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو شہوت ہے وہ قبل یعنی آگے کی شرمگاہ میں نہیں پوری کی جاتی ہے بلکہ وہ دبر کے اندر کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں جو شہوت ہے وہ صرف فاعل کو ہوتی ہے، مفعول کو نہیں ہوتی ہے، اور زنا کے اندر جو شہوت ہے وہ زانی اور مزنیہ دونوں کو ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زنا میں جو شہوت کی جاتی ہے وہ محل حرث کے اندر کی جاتی ہے، یعنی کھیتی والی جگہ میں جہاں سے اولاد حاصل ہوتی ہے، لیکن جو لواطت ہے وہ گندگی والے محل کے اندر وہ شہوت کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لواطت کے اوپر زنا کا معنی صادق نہیں آتا ہے، لہٰذا لواطت کرنے والا یہ زنا کے حکم میں داخل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ تو پھر اب اس کے اوپر سزا کیا جاری کی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوطی کی جو سزا ہے وہ خلیفہ کی رائے کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو اسے قتل کروا دے، چاہے تو ان فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دے، یا دونوں کو آگ میں جلا دے، یا پہاڑ کے اوپر سے گرا دے، بہرحال مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوطی ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے، ان کے اوپر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں الزانیۃ والزانی، یہ والی آیت زانی کے حق میں تو ظاہر ہے لیکن لوطی کے حق میں یہ والی آیت خفی ہے۔ دیکھیں حضرت خفی کی تیسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی واللہ لا آکل فاکہہ، اللہ کی قسم میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ والی قسم ان پھلوں میں تو ظاہر ہے جن کو لطف اندوزی اور لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کنو ہے، تربوز ہے، خربوزہ وغیرہ ہے، لیکن آیا انگور اور انار ان دونوں کے حق میں بھی یہ والی قسم جاری ہوگی یا پھر جاری نہیں ہوگی؟ آیا ان دونوں میں تفقہ لذت والا معنی پایا جاتا ہے یا پھر نہیں پایا جاتا ہے؟ تو یہ آیت مخفی ہے ان دونوں کے بارے میں، تو لہذا اس کے خفا کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فاکہہ کا معنی تلاش کریں کہ فاکہہ کا معنی کیا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم نے فاکہہ کا معنی تلاش کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فاکہہ اس پھل کو کہا جاتا ہے جس کو بطور غذائیت کے نہ کھایا جائے بلکہ لطف اور لذت کے لیے کھایا جائے۔ تو جب فاکہہ کا معنی ہمیں معلوم ہو گیا تو انگور اور انار ان دونوں کے حق میں جو پہلے خفا تھا وہ خفا اب دور ہو چکا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر غذائیت کا معنی پایا جاتا ہے اور ان دونوں کو بطور غذا کے کھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کچھ بھی نہ ملے کھانے پینے کو تو وہ انگور اور انار ان دونوں کے اوپر کافی دنوں تک یہ گزارا کر سکتا ہے اور اس سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، بدن کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان دونوں کے حق میں یعنی انار اور انگور کے حق میں جو تفقہ اور فاکہہ کا جو معنی ہے یہ ناقص ہے، لہذا اگر کسی نے انگور کھا لیا یا انار کھا لیا تو یہ حانث نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ تفصیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ انگور اور انار کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا، کیونکہ ان میں غذائیت کے ساتھ ساتھ لذت اور تنعم بھی پایا جاتا ہے، لہذا یہ بھی قسم کے تحت داخل ہوں گے اور ان کے کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا تو یہ ظاہر ہے ان پھلوں کے بارے میں یتفقہ بھی کہ جن کے ذریعے سے تفقہ یعنی لذت حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہ والی جو قسم ہے یہ عنب، انگور اور رمان انار کے حق میں مخفی ہے، تو خفی تو لہذا اب اس کا حکم معلوم کیا جائے گا، حکم معلوم کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر جاری کیا جائے گا یا پھر جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تین مثالیں آ گئی ہیں خفی کی۔ آگے خفی کا حکم بتا رہے ہیں۔ خفی کا حکم کیا ہے؟ وجوب الطلب حتی یزول عنہ الخفا۔ خفی کا حکم یہ ہے کہ آپ نے تلاش اور جستجو جاری رکھنی ہے یہاں تک کہ خفا دور ہو جائے۔ تلاش اور جستجو اس لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ کلام کی مراد کس وجہ سے مخفی ہے۔ آیا اس لیے کہ خفی کے معنی ظاہر کے معنی سے زیادہ ہیں یا اس لیے کہ خفی کا جو معنی ہے وہ ظاہر کے معنی سے کم ہے؟ اگر معنی زیادہ ہو تو جو حکم ظاہر پر لگ رہا ہے وہ حکم بطریق اولیٰ خفی پر بھی لگ جائے گا، اور اگر معنی ظاہر سے کم ہو تو چونکہ وہ معنی کے اندر کمی ہے لہذا جو حکم ظاہر پر لگے گا وہ حکم خفی کے اوپر نہیں لگے گا۔ جیسے کہ اس کی مثال آئی ہے، ہم نے یہاں پہ عنب اور رمان کے اوپر حکم جاری نہیں کیا ہے، اسی طریقے سے لوطی کے اوپر بھی ہم نے حکم جاری نہیں کیا ہے، ترار پر حکم جاری کر دیا تھا کیونکہ اس کے اندر جو معنی ہے وہ ظاہر سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ نباش کے اوپر ہم نے حکم جاری نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں جو معنی ہے وہ ظاہر سے کم پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے، فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مشکل کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ دَخَلَ فِي إِشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ حَتَّى لَا يَنَالُ الْمُرَادُ إِلَّا بِالطَّلَبِ
ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله ونظيره في الأحكام حلف لا يعتدم فإنه ظاهر في الخل والدبس فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الاعتدام ثم يتأمل ان ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبیض والجبن اولا۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہرحال مشکل وہ ہے جس کے اندر خفا زیادہ ہو خفی سے، گویا کہ وہ سامع پر مخفی ہونے کے بعد اس کی حقیقت داخل ہو گیا ہے اپنے ہم شکل اور ہم مثل میں، یہاں تک کہ مراد معلوم نہیں ہوتی ہے مگر طلب کے ساتھ، پھر غور و فکر کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ جدا ہو جاتا ہے اپنے ہم مثل سے۔ اور اس کی نظیر احکام میں یہ ہے، جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ سالن نہیں بنائے گا تو یہ ظاہر ہے سرکے میں اور کھجور کے شیرے میں، اور سوائے اس کے نہیں یہ مشکل ہے گوشت میں اور انڈے میں اور پنیر میں، یہاں تک کہ طلب کیا جائے گا اعتدام کا معنی، پھر اس میں غور و فکر کیا جائے گا کہ یہ والا معنی پایا جاتا ہے گوشت میں، انڈے میں اور پنیر میں یا پھر نہیں پایا جاتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ متقابلات کی فصل چل رہی ہے، جو ظاہر کے مقابلے میں خفی آتا ہے وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے۔ اب نص کے مقابلے میں جو مخفی چیز ہے وہ ہے مشکل، اس کے بارے میں ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مشکل کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں مشکل وہ کلام ہے جو خفا میں خفی سے بڑھ کر ہو، مطلب اس میں ہوتا تو یہ ہے کہ سامع پر پہلے تو کلام کی مراد یہ مخفی ہوتی ہے، اس مخفی ہونے کی وجہ سے وہ کلام اپنے ہم مثل اور ہم شکل چیزوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کلام کے اندر غور و فکر کر کے اس کا معنی تلاش کیا جاتا ہے تاکہ کلام اپنے ہم مثل سے الگ اور جدا ہو جائے۔ تو خفی میں ایک درجے کی خفا ہوتا ہے اور جو مشکل میں 2 درجے کا خفا ہوتا ہے، مطلب مشکل کے اندر ڈبل خفا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو خفی کا جو خفا ہے جیسے ہی آپ کلام کا معنی معلوم کریں گے تو اس کا خفا دور ہو جاتا ہے، لیکن مشکل کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مشکل میں 2 مرتبہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ غور و فکر کر کے کلام کے معنی کو تلاش کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے نظر اول۔ دوسری مرتبہ غور کر کے اس معنی کو ان چیزوں پر منطبق کیا جاتا ہے جن چیزوں کا ان کے معنی میں داخل ہونے کے بارے میں آپ کو تردد اور اشکال ہوتا ہے، اس کو نظر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مشکل ہے اس میں 2 درجے کا خفا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ مشکل کو مشکل کہتے کیوں ہیں۔ دیکھیں جو مشکل ہے یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور باب افعال کے خاصیات میں سے ایک خاصیت ماخذ میں داخل ہونا بھی ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ باب افعال کی اور کیا خاصیات ہیں، یہ اس کے علاوہ دیگر ابواب کی کیا خاصیات ہیں، تو ہماری پلے لسٹ ہے علم الصیغہ کی، اس کے اندر آگے چل کے آپ کو تمام افعال کی خاصیات تفصیل سے معلوم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال بات کر رہے تھے کہ باب افعال کے خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے ماخذ میں داخل ہونا۔ تو مشکل کو بھی مشکل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہم مثل اور ملتے جلتے معنوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر خفا پایا جاتا ہے۔ یا پھر دوسرا ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ مشکل یہ اشکلا سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے دشوار ہونا۔ تو چونکہ سامع پر بھی اس کے معنی تک پہنچنا دشوار اور مشکل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مشکل کہتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ جو مشکل ہے یہ وہ ہے کہ جس کے اندر خفا زیادہ ہوتا ہے خفی پر، یعنی خفی کے اندر تو خفا ہوتا ہی ہے لیکن مشکل کے اندر خفی سے بھی زیادہ خفا ہوتا ہے۔ گویا کہ سامع پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت مخفی ہوتی ہے، حقیقت مخفی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہم شکل اور ہم مثل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو اشکال پڑھنا ہے، اس کو اپنے اشکال نہیں پڑھنا ہے۔ شکل کی جمع اشکال اور مثل کی جمع امثال۔ یہاں تک کہ جو مراد ہے وہ معلوم نہیں ہوتی ہے مگر غور و فکر کے ساتھ، پہلے اس کی مراد، اس کا جو معنی مرادی معلوم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر غور و فکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ہم مثل سے جدا اور الگ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو مشکل کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی مثال کی طرف، کیونکہ مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت نے مشکل کی جو مثال بیان فرمائی احکام میں وہ یہ ہے، ایک آدمی نے قسم اٹھائی لا یعتدم، وہ ادام یعنی سالن نہیں کھائے گا۔ اب دیکھیں جو ادام کا معنی ہے وہ سرکہ اور کھجور کا شیرہ، اس کے اندر تو ظاہر ہے۔ سرکے میں تو اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نعم الادام الخل، کہ بہترین سالن وہ سرکہ ہے۔ اب اور جو عرب ہے، عرب کے لوگ اکثر بیشتر سرکے کے اندر ڈبو کے روٹی کھایا کرتے تھے، اور جن علاقوں کے اندر کھجوریں کثرت سے ہوتی تھی وہاں کھجور کے شیرے سے چٹنی وغیرہ تیار کر کے اس کے اندر روٹی ڈبو کے یہ کھائی جاتی تھی۔ لیکن ادام کا معنی بھنے ہوئے گوشت اور اسی طریقے سے انڈا اور پنیر، اس کے اندر مشکل ہے کہ آیا یہ تمام چیزیں ادام کے اندر داخل ہیں یا پھر ادام کے اندر داخل نہیں ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ادام کا معنی بیان کریں، معنی معلوم کریں، پھر ادام کا جو معنی ہے یہ مذکورہ بالا اشیاء کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو لہذا ہم نے سب سے پہلے ادام کا معنی جب ہم نے معلوم کرنا چاہا تو معلوم یہ ہوا کہ ادام اس کو کہا جاتا ہے جو روٹی کے تابع ہو کر کھایا جاتا ہے، اور روٹی اس کے اندر ڈوب جاتی ہے، روٹی اس کے اندر مکس ہو جاتی ہے،
اور روٹی اکیلے نہیں کھائی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ادام کا معنی جو سرکے کے اندر پایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے کھجور کے شیرے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے غور کیا بھنا ہوا گوشت ہے یا انڈا ہے یا اسی طریقے سے پنیر ہے، یہ روٹی ان کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے، لیکن یہ روٹی کے بغیر الگ سے بھی کھائے جاتے ہیں، تو پتہ چلا ان کے اندر ادام کا معنی نہیں پایا جاتا ہے اور یہ ادام کے اندر داخل نہیں ہوں گے، لہذا ان کے کھانے سے قسم کھانے والا حانث بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن صاحبین کے نزدیک ان سب کے اندر ادام والا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کھانا بھی کھا لیا تو حانث ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں یہ بتا رہے ہیں، اور اس کی نظیر احکام میں یہ ہے کہ آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ اب یہ ظاہر ہے خل سرکے کے بارے میں اور دبس کھجور کا شیرہ، لیکن یہ مشکل ہے لحم بھنے ہوئے گوشت کے بارے میں اور اسی طریقے سے انڈے اور پنیر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو اتدام کا معنی طلب کیا جائے گا، پھر غور و فکر کیا جائے گا ان تینوں کے اندر کہ آیا یہ معنی ان تینوں میں پایا جاتا ہے، لحم بھنے ہوئے گوشت میں اور انڈے میں اور پنیر میں، یا پھر نہیں پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مجمل اور متشابہ کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ثم فوق المشکل المجمل وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد الا ببيان من قبل المتكلم ونظيره في الشرعيات قوله تعالى وحرم الربا فإن المفهوم من الربا هو الزيادة المطلقة وهي غير مرادة بل المراد الزيادة الخالية عن العوض في بيع المقدرات المتجانسة واللفظ لا دلالة له على هذا فلا ينال المراد بالتأمل۔ ثم فوق المجمل في الخفاء المتشابه مثال المتشابه الحروف المقطعات في اوائل السور وحكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقیت المراد به حتى ياتي البیان۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر مشکل سے اوپر مجمل ہے اور یہ وہ ہے جو کئی صورتوں کا احتمال رکھتا ہے، یہ ہو جاتا ہے ایسی حالت پر کہ واقفیت نہیں پائی جا سکتی مراد پر مگر یہ کہ متکلم کی جانب سے بیان آ جائے، اور اس کی نظیر شرعی مثالوں میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرم الربا۔ اب مفہوم ربا کا وہ تو مطلق زیادتی کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد ایسا اضافہ ہے جو کہ خالی ہو عوض میں، ایسی چیزوں کی بیع میں جو مکیلی اور موزونی ہیں اس کے ہم جنس کے بدلے میں، اور لفظ کی دلالت نہیں ہے اس پر، لہذا مراد حاصل نہیں ہو سکتی ہے غور و فکر کر کے۔ پھر مجمل سے اوپر مخفی ہونے میں متشابہ ہے، متشابہ کی مثال حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے شروع میں ہیں، اور مجمل کا حکم اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی مراد ہے اس کے حق ہونے کا اعتقاد یقین رکھنا یہاں تک کہ بیان آ جائے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں متقابلات کے اندر ہم نے دو چیزوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اب جو باقی دو ہیں ان کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ جو تیسرے نمبر پہ مقابل ہے وہ ہے مجمل۔ مجمل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مجمل وہ کلام ہے جو کئی معانی کا احتمال رکھتا ہو اور اس کی جو معنی مراد ہے یہ متکلم کے بیان کے بغیر اس پر واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ مطلب اگر متکلم خود اپنے معنی کی وضاحت کر دے، اپنے کلام کی وضاحت کر دے، پھر تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر متکلم خود وضاحت نہیں کرتا ہے تو پھر چونکہ اس کے اندر کئی معنی کا احتمال موجود ہوتا ہے، صرف غور و فکر کر کے تأمل کر کے آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو مجمل ہے، مجمل کے اندر جو خفا ہے وہ مشکل سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو مشکل کی جو مراد ہے وہ غور و فکر کر کے تأمل کرنے کے بعد معلوم ہو جاتی ہے، لیکن جو مجمل کی مراد ہے وہ تأمل کر کے غور و فکر کرنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتی ہے، متکلم بیان کرے تو پھر ہی معلوم ہو سکتی ہے، اور جو شریعت کا متکلم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اب آگے مثال آئے گی اسی مجمل کی، اس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں مجمل کی مثال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرم الربا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ربا سے کیا مراد ہے؟ یہ مجمل ہے، کیونکہ اگر آپ ربا کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں تو ربا کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، لیکن ہر قسم کا اضافہ یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اضافہ تو بیع کے اندر بھی ہوتا ہے، اور بیع کے حلال ہونے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر قسم کا اضافہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کون سا اضافہ مراد ہے؟ دیکھیں اس سے وہ اضافہ مراد ہے جو حرام ہے اس آیت کی وجہ سے، جو عوض سے خالی ہو، یعنی مکیلی اور موزونی چیزوں کو اس کے ہم جنس کے بدلے میں فروخت کیا جائے، اور عوض سے خالی جو اضافہ ہے اس قسم کا جو اضافہ ہے یہ حرام ہے۔
اب دیکھیں یہ والا جو اضافہ حرام ہونے کی بات بیان کی گئی ہے یہ اس آیت سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب اس آیت کے اندر جتنا مرضی غور و فکر کرتے رہیں لیکن سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس معنی کی وضاحت کر دی، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا، یعنی جو 6 چیزیں ہیں ان کو اگر آپ اس کے ہم جنس کسی چیز کے مقابلے میں فروخت کرتے ہیں تو دونوں عوض برابر ہوں اور دونوں پر مجلس عقد میں قبضہ کیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کسی ایک جانب سے بھی اضافہ ہوگا تو وہ ربا اور حرام ہوگا۔ اب یہ دیکھیں آیت تو پہلے حرم الربا مجمل تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ ہر اضافہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ اضافہ حرام ہے جو مکیلی اور موزونی چیزوں کی ہم جنس کے بدلے میں بیع ہو اور جو اضافہ کیا جائے جو عوض سے خالی ہو، یہ اضافہ یہ حرام ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والی جو مراد ہے یہ لفظوں سے تو معلوم نہیں ہو سکتی ہے، حرم الربا کے اوپر آپ جتنا مرضی غور و فکر کرتے رہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے تو پھر یہ معلوم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ذرا عبارت فرما رہے ہیں کہ مشکل سے اوپر مجمل ہے اور یہ وہ ہے جس کے اندر کئی صورتوں کا احتمال ہوتا ہے، وہ ایسی حالت پر پہنچ جاتا ہے کہ جو معنی مرادی ہے اس پر واقفیت پانا ممکن ہی نہیں ہوتا الا ببیان، مگر یہ کہ بیان آ جائے، وضاحت آتا ہے من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے، اس کو قبل نہیں پڑھنا ہے، اس کو قبل پڑھنا ہے۔ اور اس کی نظیر کیا ہے شرعی مثالوں میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرم الربا۔ اب ربا کا اگر مفہوم کی بات کریں وہ تو ایک مطلق زیادتی یعنی اضافے کو کہا جاتا ہے، اور یہ تو مراد نہیں ہے کیونکہ مطلق اضافہ وہ تو بیع کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ حرام نہیں، وہ حلال ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے، بلکہ مراد کیا ہے ایسا اضافہ جو خالی ہو عوض سے، ایسی چیزوں کی بیع میں المقدرات، مقدرات سے مراد کیا ہے مکیلی اور موزونی چیزوں کی جو بیع ہے المتجانسہ، اسی کی ہم جنس کے بدلے میں اگر آپ بیع کر رہے ہیں تو جو اضافہ عوض سے خالی ہوگا اس قسم کا اضافہ یہ سود ہے۔ واللفظ لا دلالۃ لہ علی ھذا، لیکن جو لفظ ہے جو قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے حرم الربا، یہ ربا کا لفظ اس جو ربا کی تعریف آپ نے کی ہے اس کے اوپر کوئی دلالت نہیں کر رہا ہے، لہذا یہ والا معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے بالتامل غور و فکر کر کے، بس شارع نے خود ہی وضاحت کر دیا تو ہمیں معلوم ہوا ہے، اگر شارع خود وضاحت نہ کرتے تو پھر ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکتا۔ دیکھیں اس کے بعد آخری قسم حضرت ارشاد فرما رہے ہیں متشابہ۔ متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں متشابہ اس کو کہتے ہیں جس میں خفا بالکل ایکسٹریم لیول کا ہوتا ہے، یعنی آخری درجے کا خفا ہوتا ہے کہ اس کی مراد معلوم ہونے کی امید ہی دنیا سے ختم ہو جائے، لہذا مراد معلوم کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی امت مسلمہ سے ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی امید ہی بالکل باقی نہیں رہتی ہے۔ دیکھیں اس میں جو خفا ہوتا ہے وہ مجمل سے بھی زیادہ ہوتا ہے، آخری درجے کا جو خفا ہے وہ متشابہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ جو متشابہ ہے یہ محکم کی ضد ہے جس میں آخری درجے کا ظہور ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس میں آخری درجے کا خفا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت نے اس کی مثال ذکر کی ہے حروف مقطعات، جو 29 صورتوں کے شروع کے اندر یہ حروف ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، امت کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے اور اس کا معنی اور مراد معلوم ہونے کی امید ہی دنیا سے ختم ہو چکی ہے، لہذا اس کا معنی کو طلب کرنا بھی امت سے ساقط ہو چکا ہے۔ اب امت کے اوپر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے معنی کو طلب کریں۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں مجمل سے اوپر خفا میں متشابہ ہے، متشابہ کی مثال کیا ہے؟ حروف مقطعات جو کہ صورتوں کے شروع میں ہیں۔ آخری جو بات حضرت نے ذکر کی ہے اس فصل کی وہ یہ ہے کہ مجمل اور متشابہ کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی مراد ہے اس کے حق ہونے کا آپ اعتقاد اور یقین رکھیں یہاں تک کہ اس کی بیان اور اس کا وضاحت آ جائے۔ اگر تو دنیا کے اندر ہی وضاحت آ جائے جیسے کہ مجمل کے اندر وضاحت آ جاتی ہے شارع کی جانب سے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر دنیا کے اندر نہیں وضاحت ہو رہی ہے تو آخرت کے اندر تو پھر انشاءاللہ وضاحت ہو ہی جائے گی۔ تو جب تک اس کا معنی مراد آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے آپ اس کے جو معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مراد ہے اس کے اعتقاد اور حق ہونے کا یقین رکھیں۔ دنیا کے اندر اگر معلوم ہو جائے گا تو وہ مجمل ہوگا، دنیا میں معلوم نہیں ہوگا، آخرت میں معلوم ہوگا تو وہ متشابہ ہوگا۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے حق ہونے کا اعتقاد اور یقین رکھے یہاں تک کہ شارع کی جانب سے خود ہی بیان آ جائے، اور وہ مجمل میں دنیا میں بیان آئے گا اور متشابہ کے اندر آخرت کے اندر بیان آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ جو فصل ہے فصل فی المتقابلات چھٹا باب مکمل ہو جاتا ہے۔